جب سورج گرہن ہو تو خوب ذکر و استغفار کیجیے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جب اللہ چاہے چاند سورج کو نورانی کر دے، جب چاہے ان کا نور چھین لے، یہ قہر خداوندی کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا، جب تم یہ گرہن دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ مفسر شہر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، یہ قہر خداوندی کے ظہور کا وقت ہے، اس لیے اس وقت نماز پڑھو، دعائیں مانگو، صدقہ دو، غلام آزاد کرو تاکہ رحم کیے جاؤ۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں سورج گرہن لگا، آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی، پھر آپ نے سورہ بقرہ کی مقدار کے قریب لمبا قیام کیا، پھر لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھا کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پہلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر قوما کر کے 2 سجدے کیے، پھر کھڑے ہو کر پہلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پچھلے قیام سے کم لمبا قیام کیا، پھر پچھلے رکوع سے کم لمبا رکوع کیا، پھر 2 سجدے کیے اور تشہد پڑھ کر سلام پھیرا۔ اتنی دیر میں سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واعظ بھی کیا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ السلام گہن کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو جب بھی سورج یا چاند گہن ہو تو نبی کریم علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کیا جائے، اور نبی کریم علیہ السلام جب نیت فرماتے اس کے بعد قیام کرتے تو لمبا قیام کرتے، پہلا رکوع کرتے تو لمبا رکوع کرتے، رکوع کے بعد جب قوما کرتے تو لمبا قوما کرتے، پھر آپ سجدے میں جاتے 2 سجدے کرتے تو وہ بھی لمبے ہوتے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان جلسہ ہوتا ہے وہ بھی آپ لمبا فرمایا کرتے۔ اسی طرح جب دوسری رکعت ہوتی تو پہلی رکعت سے اس میں تخفیف ہوتی، یعنی پہلی رکعت میں سب چیزیں لمبی لمبی ہوا کرتی تھی، رکوع سجود اور قیام و جلسہ یہ سب، اور دوسری رکعت کے اندر اس میں تخفیف کی جائے، اور اس کے بعد رکعت مکمل کر کے سلام پھیرنے کے بعد توبہ استغفار اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی کی دعا کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق مرحمت عطا فرمائے، آمین۔ حضور شافع محشر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج اور چاند میں گرہن کسی شخص کی موت سے نہیں لگتا، یہ دونوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اس لیے اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو اور صدقہ کرو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جب سورج گرہن ہوا، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی۔ تو بعض لوگ یہ کہنے لگے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اس کی تردید کر کے بیان کیا کہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ سے یہ گرہن نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج گرہن کے وقت دعا فرماتے، ربی لم تعدنی ھذا وانا استغفرک لم تعدنی ھذا وانا فیہم، اے اللہ تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا، میں تجھ سے مغفرت کا طلبگار ہوں، تو نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں کیا جب تک میں ان میں موجود ہوں۔ احادیث طیبات کی روشنی سے معلوم ہوا کہ جب بھی سورج گرہن ہو اور ہمیں یہ چیز معلوم ہو تو ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے، نماز سجدہ ادا کریں اور استغفار کثرت سے کریں، صدقہ خیرات دیں، غریب و یتیم و مسکینوں کی امداد کریں، اور حتی الامکان اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں، اور اہل اللہ سے دعائیں کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، غریب و یتیم و مسکینوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔